چیز شیئر کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے بڑے چپکے سے بڑے آہستہ طریقے سے کسی کو کانوں کان بھنک بھی نہیں پڑی کہ پاکستانیوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں پاکستانیوں نے کیا کام ڈال دیا ہے. کیا کام ڈالا ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. بہت سے دوست ہمارے سے کوسچن کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات چل رہے ہیں تو اب تو ریئل اسٹیٹ شاید کبھی نہیں اٹھے گی کیونکہ ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے, کوئی سیل پرچیز نہیں ہو رہی ہے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا صبر کر لو, حوصلہ کرو, آپ دیکھو گے یہی ریئل اسٹیٹ آپ کو اوپر جاتی بھی نظر آئے گی. اور کچھ دوست کہتے ہیں جی یہاں پہ کنسٹرکشن کے کام ٹھپ ہو گئے ہیں, تو ہم خود کنسٹرکشن کمپنی ہے بھائی, کنسٹرکشن کے کام کس نے کہہ دیے ٹھپ ہو گئے ہیں. چلیں جی, میں آج کلیم کرنے جا رہا ہوں, غیب کا علم اللہ کو ہے, لیکن میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ایگری کرو گے. جسٹ 2-2.5 سال آپ ویٹ کر لیں, 2028 کے اندر آپ کو آج کا جو پاکستان اور 2028 کا پاکستان بالکل آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہا ہوگا, کیونکہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو شاید ہم بودر ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے 1-2 ویلاگز میں پہلے ہلکا سا ٹچ لگایا تھا, تو شاید ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات. چلے میں آج آپ کو چیزیں بتاتا ہوں کہ میں خود کیوں اتنا موٹیویٹڈ ہوں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کو لے کے. ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی اور اپرچونٹی نہیں ہے, میں پاکستان سے باہر جا کے ریئل اسٹیٹ کا بڑا اچھا کام کر سکتا ہوں, اور کئی کنٹریز کی ریئل اسٹیٹ میں دیکھ کے آیا ہوں, دنیا پھرا ہوں, اور اس وقت ٹاپ آف دی لسٹ دبئی جا رہا ہے اور میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, 2 بڑے جو یو اے ای کے ڈیولپر ہیں, لینڈ گرو اس کا آفیشیل سیل پارٹنر ہے, لیکن ہم نے سیلز ان کے لیے نہیں کیے. کیوں؟ ہمیں پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ اسکوپ نظر آ رہا ہے. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, آپ جو ہے نا میرے ساتھ ایگری کرو گے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کا امپیکٹ جو ہے نا پاکستان کی ریئل اسٹیٹ پہ آئے گا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اچھا جی, میں سب سے پہلے ایک چیز پہ آتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیل پرچیز کیوں نہیں ہو رہی ہے. کیونکہ ایک عام بندے کے حالات جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہیں. جو مہنگائی ہے پچھلے 2-3 سال کے اندر وہ بہت زیادہ اوپر گئی ہے, لیکن اب جو مہنگائی ہے وہ تقریباً آپ یہ کہہ لو کہ جو بڑھنے کی جو رفتار تھی نا وہ بہت زیادہ کم ہو گئی ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ 9-10% پہ آ گئی ہے. پہلے اگر وہ سالانہ 20% سے اوپر مہنگائی بڑھ رہی تھی, پچھلے سال کے مقابلے میں اگلے سال کی مہنگائی بڑھ رہی تھی, اب وہ 9-10% پہ آ گئی ہے, جو اگلے 5-6 مہینے میں امید ہے 5-6% پہ آ جائے گی. اچھا جی, ایک تو لوگوں کے حالات خراب ہیں جی, مہنگائی بہت زیادہ ہے. دوسرا, پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کوئی نہیں ہے, جابس کوئی نہیں ہے. لوگ پیسہ کمائیں گے تو کوئی ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں گے نا, یا کوئی گھر بنائیں گے, گھر خریدیں گے, یا اگر پہلے گھر بنا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ڈبل سٹوری کریں گے. یہ سب چیزیں ریئل اسٹیٹ میں آتی ہیں. وہ تبھی ہوگا جب پیسہ ہوگا. پیسہ کس وجہ سے آئے گا؟ کہ ملک کے حالات بہتر ہوں گے. ملک کے حالات کس وجہ سے بہتر ہوں گے؟ کہ انڈسٹریز ہوں گی, لوگوں کو کم پرائسز پہ چیزیں ملیں گی, جابس لوگوں کو ملیں گی, ٹھیک ہے, ایگریکلچر ہماری اوپر جائے گی, یہ ساری چیزیں ہیں. تو اس ساری چیزوں کے اندر ایک بہت بڑا جو فیکٹر رہا ہے وہ انرجی کرائسس کا رہا ہے. کہ پاکستان نے 2006, 7, 8, 10 یہ جو سال تھے ہمارے, بہت سویئر جو ہے نا انرجی ہم نے کرائسس فیس کیا, جس کی وجہ سے ہماری جو ہزاروں انڈسٹریز تھی یہاں سے ختم ہوئی, اور کوئی بنگلہ دیش چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا, کیونکہ یہاں پہ ہم جو ہے نا انرجی کی ڈیمانڈ ہی پوری نہیں کر پا رہے تھے. اور اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے 18-20 ہزار میگا واٹ ہماری جو ہے نا سمر کے اندر ڈیمانڈ ہوتی تھی, لیکن وہ نہیں پوری کر پا رہے تھے ہم. اور آج جب میں بات کر رہا ہوں 35,000 میگا واٹ ہماری انرجی کی سپلائی ہے جون جولائی کے اندر جا کے, جب پیک گرمی پڑ رہی ہوتی ہے. اچھا جی, اب میں آپ کے ساتھ چیز کیا شیئر کرنے جا رہا ہوں. چیز یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ایک رپورٹ آئی ہے, اور یو کے کا یہ تھنک ٹینک ہے, انرجی سے ریلیٹڈ یہ تھنک ٹینک ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی چیز شیئر کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کے اندر وہ پہلا ملک بن گیا ہے جس نے بڑے چپکے سے بڑے آہستہ طریقے سے کسی کو کانوں کان بھنک بھی نہیں پڑی کہ پاکستانیوں نے پاکستانی گورنمنٹ نے نہیں پاکستانیوں نے کیا کام ڈال دیا ہے. کیا کام ڈالا ہے جی؟ سولر کی طرف پاکستانی شفٹ ہو گئے ہیں. سولر پلیٹس لوگوں نے انسٹال کرنی شروع کر دی ہیں, اور پتہ کس حد تک سولر انسٹال کرنا شروع کر دی ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ویلیو شیئر کرنے جا رہا ہوں. اس رپورٹ کے مطابق یہ ڈیفرنٹ جو ہے آپ آرٹیکلز وغیرہ بھی اس کے اوپر آ گئے ہیں, نیوز وغیرہ بھی آ گئی ہیں, اور اگر کہیں گے تو ہم اس کا لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے.
17,000 मेगा वाट की जो सोलर प्लेट्स हैं 2024 के अंदर वो इंपोर्ट की गई हैं। और मैंने एक और सोर्स से जब इसको वेरीफाई किया तो उसके अंदर अभी 12,000 मेगावाट आ रहा है, और जो यूके का सोर्स है वो कह रहे हैं कि जी 17,000 मेगावाट है। और साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान पहला मुल्क बन गया है कि विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है, कोई ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कोई फंड्स नहीं रखे गए, कोई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव इसके लिए नहीं लिया कि हम जी ये करने जा रहे हैं, और इस वजह से एक मैसिव लेवल के ऊपर ये तब्दीली आ गई हो, या कोई इंटरनेशनली कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह ने कोई हमें लोन्स दिए हो कि जनाब आप इतने हज़ार मेगावाट जो है ना सोलर के ऊपर शिफ्ट करें। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये लोगों ने खुद से किया है। इसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल है, छोटी दुकान वाला, बड़ी दुकान वाला, घरों वाले सारे लोग शामिल हैं। 2022 के अंदर इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो पाकिस्तान ने सोलर पैनल जो इंपोर्ट किए हैं ना, वो तकरीबन 6,000 मेगावाट के किए हैं, और 2023 के अंदर ये तकरीबन बढ़ के वैल्यू चली जाती है 8,500 मेगावाट पे। लेकिन 2024 के अंदर 23 के मुकाबले में डबल इंपोर्ट होती है और 17,000 मेगावाट पे चली जाती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले 3 साल के अंदर जो इंपोर्ट कर दिए, जो कि अगले आने वाले चंद माह के अंदर इंस्टॉल भी हो जाएंगे, तकरीबन 30-32 हज़ार मेगावाट के सोलर इंपोर्ट करनी है, और वो लोगों ने परचेज भी मैक्सिमम करनी है, और वो अगले 5-6 महीने में इंस्टॉल हो जाएंगे सिस्टम के अंदर। वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो एनर्जी है, वो आ जाएगी। और अगर इसी पेस से चलते हैं तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ जून 2027 तक पाकिस्तान सोलर से जो एनर्जी ले रहा होगा वो 50,000 मेगावाट को क्रॉस कर चुका होगा इंशाल्लाह। जून 2023, आज 2025 चल रहा है, 26 और 27, ये 2 साल आप कर लें, और इसके इम्पैक्ट आते आते भी तकरीबन 6-8 महीने लग जाएंगे। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सोलर पे शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है, शॉपिंग मॉल सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, घरों में जो है ना वो सोलर पे शिफ्टिंग का प्रोसीजर बड़ी तेज़ी से आ रहा है। अच्छा जी, रियल एस्टेट किस तरह वो होगी मैं आपको बताता हूँ। एक और चीज़ आपके साथ मैं पहले क्लियर कर दूँ। मैंने बताया था कि मैं अगर मोटरवे की तरफ जाता हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, दोनों साइडों पर ग्रीन लैंड है हमारी, आपको दोनों साइडों पे सोलर पैनल आपको नज़र आएंगे। जितने भी ट्यूबवेल्स हैं साले सोलर पे इस वक्त शिफ्ट हो चुके हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो किसान का मसला था वो यही था कि इतना महंगा डीजल मिलता है जी, हमें पीटर इंजन लगाने पड़ते हैं, और इतना महंगी कॉस्ट हमें आती है, जिसकी वजह से ओवरऑल फसल जो है ना वो महंगी हो जाती है। अब वो फ्री के अंदर बिजली है और उससे वो पानी निकाला जा रहा है, तो किसान जो है ना अल्टीमेटली खुशहाल हो जाएगा इससे। बाकी कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज चाहिए और इसको इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, इसके अलावा अभी मैं 3-4 दिन पहले पाकिस्तान वापस आया, तो लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले आप भी इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, मैंने जब देखा तो नीचे हद नज़र मुझे सोलर प्लेट्स ही नज़र आ रही थी। और एक बड़ी हाउसिंग सोसाइटी थी, मैं नाम बता देता हूँ, DHA मेन था। और जब आप लैंड कर रहे होते हो तो 9 प्रिज्म वाली साइड से आप आते हो, फिर आगे 9 टाउन और ये फिर फेज 6 वगैरह, ये सारा एरिया आपको नज़र आता है। तो सारा नीचे सोलर पैनल था। अभी मैं बहरिया टाउन में खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी आपको सोलर पैनल नज़र आ रहे हैं। तो एक एक घर की छत के ऊपर यहाँ पे 7-7, 8 मेगावाट नहीं, जो है ना किलोवाट के सिस्टम लगे हुए हैं, और तकरीबन हर घर ही यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो चुका है, अपनी इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है। पहले यही क्लेम था लोगों का कि ये जो बहरिया टाउन हो गया है, जो इस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, इनकी बिजली बड़ी महंगी होती है जी, इस वजह से लोग कतराते थे यहाँ पे घर बनाने के लिए। लेकिन अब तो वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया। आप DHA में बनाओ, बहरिया टाउन में बनाओ, पार्क व्यू में, लेक सिटी में, कहीं पे भी घर बनाओ, बिजली आपने सोलर से लेनी है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे कि एक घर की डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो जनरेट ज़्यादा कर रहा होगा, तो एक्सचेंज का एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट नेट मीटरिंग को सपोर्ट नहीं भी करती तो लोग आपस में एक्सचेंज करना शुरू कर देंगे कि जनाब मेरी इतनी सरप्लस है, मैं दिन में इतनी यूज़ करता हूँ, इतनी बच जाती है, इतनी स्टोर हो रही है, रात को आप यूज़ कर लिया करें। लोग आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि कमर्शियल जितना भी मैक्सिमम यूज़ हो रहा होता है मार्केट्स वगैरह में, वो दिन में यूज़ हो रहा है, रात को तो वो फ्री है। तो वो जो एक्स्ट्रा स्टोरेज होगी वो जो है ना रेजिडेंशियल के लिए यूज़ हो सकती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी। मेरी एक ना नौजवान से कुछ दिन पहले बात हुई, तो मैंने कहा यार तुम क्या देख रहे हो। वो ना बड़ी वर्किंग कर रहा था जी जो इसके ऊपर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर और जो क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो कहता है जी मैं चाह रहा हूँ फ्यूचर के अंदर ना माइनिंग की तरफ मैंने आना है।
میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ پاکستان میں لیگل نہیں ہے مائننگ. تو اس نے کہا جی لا پاس ہونے جا رہا ہے. جب میں نے سرچ کیا واقعی ایسا تھا, اور اس کے اوپر میں نے ویلاگ کیا کہ پاکستان کے اندر جو کرپٹو کرنسیز کو لیگلائز کرنے جا رہے ہیں. اور اس نے کہا جی آنے والا ٹائم کرپٹو کرنسیز کا, اور جو اس کی مائننگ کرے گا بھائی وہی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لیڈ کرے گا. پاکستان نو ڈاؤٹ بہت پیچھے رہ گیا, لیکن انشاءاللہ اس کو کور اپ کر دیں گے. تو اس نے کہا جی میں مائننگ کروں گا. میں کہا اس کے لیے تو بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے, بہت ہیوی سسٹم چاہیے ہوتے ہیں, الیکٹریسٹی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. اس نے کہا جی میرے پاس کوئی لینڈ وغیرہ موجود ہے, میں نے وہاں سولر پینلز انسٹال کرنے ہیں, سسٹم انسٹال کرنے ہیں, اور اس پہ میں نے کر کے وہ کرنا ہے. تو میں بڑا امپریس ہوا. میں کہا چلے اللہ کرے ایسا ہو جائے. ابھی 2-3 دن پہلے میں نے ایک نیوز پڑھی ہے, گورنمنٹ لیول پہ وہ آئی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سولر سے ایکسٹرا جتنی بھی اب سرپلس انرجی پروڈیوس کرے گا, پاکستان اس کو جو ہے نا کرپٹو کرنسی کی مائننگ کے لیے یوز کرنے جا رہا ہے. اب پاکستان کے پاس انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں پیسہ کمانے کے بہت ذرائع ہیں. ایک تو ہماری یوتھ پاکستان سے باہر جا رہی ہے, وہ ہمارے لیے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بنا کے بھیج رہی ہیں. مارچ 2025 کے اندر $4.1 بلین پاکستان کو ایز اے ریمیٹنس, اوورسیز ریمیٹنس پاکستان کو موصول ہوئے ہیں, جو کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اتنے زیادہ. ایک تو ہمارا اوورسیز جو ینگسٹر بیٹھ جا رہا ہے وہ کما کے بھیج رہا ہے. دوسرے نمبر پہ یہاں پہ انشاءاللہ ہم جو کرپٹو کرنسیز مائننگ وغیرہ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس میں بھی انشاءاللہ ہم گرو کرنے جا رہے ہیں. ایگریکلچر ہماری گرو کرنے جا رہی ہے. اور اوورآل جو ہمارا ایک انرجی کا کرائسس ہے, جس کی وجہ سے انڈسٹریلسٹ وغیرہ بڑے پریشان تھے, انڈسٹریز موو ہو رہی تھی, اب وہ چیز حل ہو جائے گی, جابس کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ان سارے چیزوں کے بعد جب بندہ خوشحال ہوتا ہے تو سب سے پہلا پیسہ وہ کہاں پہ لگاتا ہے؟ اپنے گھر کے اوپر لگاتا ہے, پلاٹ خریدتا ہے, گھر بناتا ہے, اپنے بچوں کے لیے ایسٹ بناتا ہے. پاکستان کے اندر سب جو بندہ بھی کوئی کمائی کر رہا ہے الٹیمیٹلی اس کا پیسہ گھوم کے ریئل اسٹیٹ کے اندر آتا ہے. تو اب میرا خیال ہے آپ میری بات سے ایگری کرو گے کہ آنے والے 3-4 سال کے اندر پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑی اماؤنٹ میں ایک پیسہ انجیکٹ ہونے والا ہے, اور یہ ایک ریئل ٹائم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ جی نیڈ نہیں ہے اور لوگوں نے انویسٹ کر دیا, ایسا نہیں ہے. پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اس وقت بہت زیادہ گیپ موجود ہے, گھروں کی شارٹیج بہت زیادہ ہے. 25 کروڑ کی آبادی ہوگی ہے, چھتیں اتنی ہمارے پاس ہے نہیں, ایک ایک گھر کے اندر 4 فیملیز رہ رہی ہیں. تو جب خوشحالی آتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ 4 فیملیاں 4 علیحدہ گھر بنائیں گی, 4 علیحدہ پلاٹس, پھر آگے آبادی جس ریشو سے بڑھ رہی ہے تو یہ نیڈ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی. وجہ بس مسئلہ یہی تھا کہ جی فائنینشیل ایشوز تھے لوگوں کے, اور جو انشاءاللہ آنے والے 2-3 سال میں انشاءاللہ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ریئل اسٹیٹ پہ آئے گا. تو وہ دوست جو ہمارے پریشان ہوتے ہیں کہ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ میں اب کچھ نہیں ہے, میں سمجھ رہا ہوں ابھی تو سب کچھ ہے. یہ بائنگ ٹائم ہے, انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے, ایسٹس بنا لیں اس ٹائم کے اندر. ابھی ہمارے ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ جی کنسٹرکشن آگے سستی ہو جائے گی. میں نے کہا اگر حالات اچھے ہو جاتے ہیں, میں نے کہا جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں نا, ہر اسٹریٹ کے اندر جب گھر بن رہے ہوتے ہیں تو بلڈر کا جو ہے نا یا کنسٹرکشن کمپنی کا دماغ خراب ہو جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, آپ پیچھے ہوتے ہیں, وہ آگے ہوتا ہے, پوری مارکیٹ ایکا کر لیتی ہے. تو وہ بلڈر کے لیے اچھا ٹائم ہوتا ہے, وہ آپ کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہوگا کہ جی میں اس وقت گھر بناؤں گا. ٹھیک ہے, آپ کے لیے آج اچھا ٹائم ہے کہ ہم لوگ سستے کے اندر گھر بنا رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, کیونکہ مجبوری ہے, کرنا پڑ رہا ہے. لیکن یہی 2021 میں چلے جائیں, کوئی ہاتھ بھی نہیں پکڑاتا تھا بلڈر کسی کو. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.